اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلا پارہ چوتھا رکوع ہے، اور اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ ہے تخلیق آدمیت۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا زمین میں، اور کائنات کی ہر چیز پہلے بنائی، بعد میں ساری کائنات کا علم سکھایا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے عالم انسان اور پہلے نبی دنیا میں بنا کر بھیجے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا، اور سب چیزیں فرشتوں کے سامنے لائی گئیں تو ان سے پوچھا گیا ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتائے۔ جب فرشتوں سے نام پوچھے گئے تو انہوں نے کہا، جواب بھی کیا خوبصورت ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا۔ فرشتوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو عیب سے پاک ہے، ہر کمی کمزوری مجبوری سے تو پاک ہے۔ لا علم، کسی قسم کا کوئی علم نہیں۔ لام الف لا جو ہے لا نفی جنس ہے، ہر چیز کی نفی کرتا ہے، بعد میں آگے بات کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود۔ پہچان کیا ہے؟ نہ تنوین آتی ہے اور نہ الف لام آتا ہے، اور نہ پیش آتی ہے نہ زیر آتی ہے، صرف زبر آتی ہے۔ لا علم، لا الہ الا اللہ، لا اکراہ فی الدین، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا جرم، ہر چیز کی نفی، اور پھر بات آگے، تو ہر کمی کمزوری مجبوری ہر عیب سے تو پاک ہے۔ سبحان ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے وزن پہ آیا، سبحان، فعلان، جولان، غضبان، سبحان، رحمان، اور اللہ کی شان ہے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، جتنی دعائیں ہماری ہیں اللہم یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر جو سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آدمی گاڑی تو سٹارٹ کر لیتا ہے، چلا لیتا ہے، روکے گا کون؟ یہ سبحان کی جو صفت ہے، یہ پتہ اس وقت لگتی ہے جب آدمی پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے، چڑھ تو جاتا ہے لیکن ایک پتھر رڑک جائے تو آدمی نیچا سیدھا کھائی میں جا گرے گا۔ اسی طرح جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو کون سی ایک لیور ہی آپ نے دبانا ہے، کون سی چیز گاڑی کو بریک لگا؟ یہ ہے وہ اللہ کی ذات جس نے ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے، اور انسان مجبور ہے، انسان کمزور واقع ہوا، مسلطیں انسان کی، لیکن اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جس جنتی نے سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہا ہوگا وہ اوپر کے درجے میں ہوگا، لیکن سبحان اللہ کی تسبیح آپ کرتے رہیے جب تک آپ اسے سمجھتے نہیں کہ سبحان کے معنی میں کیا کہ کوئی چیز مضمر ہے، اس وقت تک یہ سبحان کا لفظ آپ کو لذت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات فرشتوں نے یہ کہی، ایک ہی لفظ بولا قالوا سبحانک، اس لفظ میں کتنی گہرائی ہے امت مسلمہ کے لیے، اللہ کی کتنی حمد ہے اس میں، اللہ کی کتنی تعریف ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی حکمت والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے، اور عام طور پر ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور خبر کو اگر معرفہ لانا مقصود ہو تو اس کے مطابق ایک ضمیر جو ہے، ضمیر فصل، اس کو لایا جاتا ہے، اس کی خبر کی اہمیت بڑھائی جاتی ہے۔ انت العلیم الحکیم، دیکھیں مرکب توصیفی ہے، حکمت والا ہے، تو جاننے والا ہے، اس کی حکمت اس کے جاننے پر غالب ہے۔
اگر اس کو مرکب توصیفی کے حوالے سے دیکھیں، حکیم کون ہوتا ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے؟ کیا کوئی ہومیو والا ڈاکٹر بھی حکیم ہوتا ہے؟ حکیم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنی نبض دی ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے، اور وہ آپ کی نبض دیکھ کر بتا رہا ہو کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ یہ ہے حکمت۔ جہاں قرآن مجید حکمت کی بات کر رہا ہے، قرآن مجید حکیم ہے۔ قرآن مجید میں جو کردار آئے، سب کرداروں کے بارے میں جو معلومات اللہ دیتا ہے، وہ انسان کے پاس ایک حکمت ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں حکمت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس شخص کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ آدمی جو مرضی کرتا رہے، اللہ نے ہر شخص کو جس حساب کتاب میں رکھا ہوا ہے وہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ یہ 5 انگلیاں اللہ نے برابر نہیں کی۔ اگر پنکچر لگانے والا نہ ہو تو پراڈو نہیں کسی کی چلتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے کیسے دنیا سجائی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے سبحان کے لفظ کہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کر لینا، اس پہ شکر بجا لانا، ہر دم اللہ کا شکریہ ادا کرنا، صبر اور شکر، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور اس کے پیچھے سبحان ہے کہ اگر آدمی سبحان کے لفظ کو سمجھے اور اس کی حکمت کو سمجھے تو یقیناً اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ جیسے فرشتوں نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے سبحان کہہ کے، اسی طرح انسان بھی کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کی حکمت بالغہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ چینل جو ہم نے بنایا ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اس سے آپ کو ملے گا، اور یہ آپ کا قرآن مجید سے قلبی لگاؤ کا سلسلہ ہوگا۔ یہ کوئی عام بحث ہے، فرقہ واریت، مسلک پرستی کی کوئی بحث نہیں ہوتی، نہ کوئی سیاسی بات ہوتی ہے۔ بہرحال خالص قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے، آمین۔